ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے، اہل حدیث کی دعوت یہ ہے کہ کائنات میں جتنے لوگ پیدا ہوئے، چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے پیر فقیر ہو، چاہے مرشد ہو، چاہے مولوی ہو، چاہے ذاکر ہو، چاہے خطیب ہو، چاہے محدث ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے امام ہو، جتنے لوگ پیدا ہوئے سب کے سب غلطی کرتے ہیں۔ اگر غلطی نہیں کرتا تو اکیلا آمنہ کا لال نہیں کرتا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور ہم اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں سن لو، دین کے معاملے میں پیروی کرو تو اس کی کرو جس کی غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے، اس کی پیروی کرو جس کی حفاظت کی عرش والے نے ضمانت دی ہے، اور یہ ضمانت کسی بڑے کے بڑے کے لیے نہیں دی، اللہ نے ضمانت دی تو صرف مدینے والے کے لیے دی ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، لبوں کو تب حرکت دیتے ہیں جبکہ اللہ حرکت دینے کا حکم فرماتا ہے۔ ہم کہتے ہیں دودھ خالص صرف وہ دودھ ہوتا ہے جو بھینس یا گائے کے تھنوں سے نکلا ہوا ہو۔ جس دودھ کے اندر کسی قسم کی اچھی، عمدہ، اعلی، بہتر، خوبصورت شے کی بھی ملاوٹ نہ ہو، خالص دودھ صرف اس دودھ کو کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر دودھ کے اندر گلاب کا عرق ڈال دیا جائے، روح کیوڑا ملا دیا جائے، کتنا ہی خوشبودار کیوں نہ ہو، یہ عرق گلاب، یہ روح کیوڑا دودھ کو خالص رہنے دے گا؟ لوگ یہی کہیں گے کہ دودھ خالص ہے، حتیٰ کہ اس کے اندر کتنا ہی مقدس پانی ملا دو، آب زمزم سے زیادہ مقدس پانی تو کوئی نہیں۔ چاہے زمزم کا کنواں کائنات کا سب سے مقدس کنواں ہے، اور اس کا پانی دنیا کا سب سے زیادہ پاک اور دنیا کا سب سے اعلیٰ پانی ہے، لیکن اگر اس پانی کو بھی دودھ میں ملا دیا جائے تو دودھ خالص، اس دودھ کو خالص دودھ نہیں کہیں گے۔ خالص دودھ وہی ہے جس کے اندر کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو، اور اہل حدیثوں کی دعوت بھی یہی ہے کہ لوگوں قبول کرنا ہے تو خالص اسلام کو قبول کرو، اور خالص اسلام کائنات میں اگر ہے تو یہ رب کا قرآن ہے یا محمد کا فرمان ہے۔ اور کوئی دین، خالص دین، بزرگوں کی بات چاہے کتنی عمدہ، اماموں کی بات چاہے کتنی پیاری کیوں نہ ہو، اگر اس کو دین کے اندر ملا دو گے تو دین خالص کیوں؟ اس لیے کہ دین صرف دو چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کے قرآن کا، ایک نبی پاک کے فرمان کا، تیسرا کسی چیز کا نام دین۔ اور ایک اور مسئلہ سمجھ لو، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ ہے قرآن پاک، اس پہ اتارا ہے محمد الرسول اللہ، انہ لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ عرش والے کا کلام جو روح الامین لے کے تیرے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے، اس قرآن مجید کو عرش والے خدا نے اتارا۔ اس قرآن مجید کے اندر چھٹے پارے میں سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ اے لوگوں سن لو، میں نے آج کے دن دین کو مکمل کر دیا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ نے۔ کس کو کہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا دیہاتی انداز میں ایک موٹی بات سمجھ لو، اور ایک بات بھی آدمی سمجھ لے تو اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے۔ ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں۔ ہماری مثال تو بنجارے کی ہے جو سودا لے کے آتا ہے،
آواز لگا کے چلا جاتا ہے. جس کے جی میں آئے خرید لے، جس کے دل میں آئے نہ خریدے. خریدنا نہ خریدنا اس کی بات، ہمارا ہوکا تو سن لو. ہم کہتے کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ قرآن، عرش والے نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج کے دن دین مکمل کر دیا. اور مکمل کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے یہ پیالہ بھرا ہوا اور مکمل بھرا ہوا. مکمل کس پیالے کو مکمل بھرا ہوا کہتے ہیں؟ جس کے اندر ایک قطرہ اور ڈالے جانے کی گنجائش باقی. اگر ایک قطرہ پانی کا بھی اس پیالے کے اندر ڈالنے کی گنجائش موجود ہو تو اس پیالے کو مکمل بھرا ہوا نہیں کہتے. ہمارا ایمان عرش والے کے فرمان کے مطابق یہ ہے کہ دین نبی کی زندگی میں مکمل ہو گیا ہے، اور اب اس دین میں ایک مسئلہ کے داخل کرنے کی گنجائش باقی. اگر ایک مسئلہ بھی اس کے اندر داخل کیا جا سکے تو دین مکمل. کتنی موٹی بات ہے. اب بھی اگر نہ کوئی سمجھے تو اس کی مرضی. ایک مسئلہ اس کے اندر ڈالے جانے کی گنجائش باقی، پھر معاملہ صاف ہو گیا. ہم نے کہا دین صرف وہ ہے جو رب کے قرآن میں ہے، نبی کے فرمان میں ہے. دوسری کوئی چیز دین نہیں ہے، چاہے کہنے والا کتنا بڑا کیوں نہ ہو. بڑائی اپنی جگہ، دین. اس لیے بھائی اہل حدیث جب بھی کوئی مسئلہ بیان کرے تو پوچھتے ہیں قرآن میں ہے کہ نہیں، نبی کے فرمان میں ہے کہ نہیں. مسئلہ ختم ہو گیا. ہم اپنی طرف سے مسئلہ بنانے کو تیار، ہم گھڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں قیامت کے دن عرش والے نے اگر پوچھا تم نے یہ کام کیوں نہ کیا، تم ہم پہ دعویٰ دائر کرنا. تم کہنا یہ کاما والی سرکار کو نہیں مانتے تھے، تم کہنا یہ چنڈو شاہ کو نہیں مانتے تھے، تم کہنا یہ لٹن شاہ کو نہیں مانتے تھے. ہم اقرار کریں گے، کہیں گے اللہ سچ کہتے ہم نہیں مانتے تھے، ہم نہیں مانتے تھے. اللہ اگر تو نے منوانا تھا چنڈو شاہ کو، لٹن شاہ کو، تو اس کا تذکرہ اپنے قرآن میں کیوں نہیں کیا؟ تیرے نبی نے اپنے فرمان میں کیوں نہیں کیا؟ منوانا تھا تو ذکر کر دیتا، ہم مان لیتے. ہمارا کیا؟ ہم نے تو صرف اتنا دین مانا جتنا قرآن و سنت میں آیا، اور جو قرآن و سنت میں نہیں آیا ہم نے اس کو دین ماننا گوارا. ہماری تو بات ہوگی. ہمارا پیغام اتنا، آ جاؤ دنیا کے لوگوں، ہم پر الزام تراشی کرتے رہو، ہم کو گالیاں بے شک دے دو، ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا. اللہ انہی گالیوں کے بہانے ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں. لیکن اتنی بات تو کہو کہ قیامت کے دن ہم پر دعویٰ کیا دائر کرو گے؟ یہی کرو گے نا یہ قرآن و سنت کے علاوہ کچھ نہیں مانتے تھے. ہم کہیں گے اللہ ابو بکر بھی کچھ نہیں مانتا تھا، فاروق بھی کتاب و سنت کے علاوہ کچھ نہیں مانتا تھا، تیرا عثمان بھی کچھ نہیں مانتا تھا، تیرا علی بھی کچھ نہیں مانتا تھا، تیرا سعد ابن ابی وقاص اللیثی بھی کچھ نہیں مانتا تھا، تیرا عبد الرحمن ابن عوف بھی کچھ نہیں مانتا تھا، تیرا طلحہ بھی کچھ نہیں مانتا تھا، تیرا زبیر بھی کچھ نہیں مانتا تھا. اللہ تیرے نبی نے ان کا نام لے کر ان کو جنتی کہا تھا. اگر یہ جنت میں کتاب و سنت کو مان کر جا سکتے اور ساری چیزوں کو ٹکرا کے جا سکتے تو اللہ ہم ان کے پیروکاروں پہ جنت کیسے حرام ہو سکتی؟ ہم تو بھائی اتنی ہی بات سمجھتے ہیں، اگر کسی فقہ کا نام قرآن حدیث میں موجود ہے تو ہم کو منوا لو، ہم صبح ماننے کے لیے دیا. اگر نہیں ہے تو ہمیں شرم آتی ہے کہ قیامت کے دن حوض کوثر پہ بیٹھے ہوئے رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے. وہ کہے گا نام میرا لیتے تھے، مانتے اس کو تھے. ہم کیا جواب دیں گے رسول اللہ کو؟ ہم کہیں گے رسول اللہ مانتے بھی تجھ کو تھے، جانتے بھی تجھ کو تھے،
پہچانتے بھی تجھ کو تھے، محبت بھی تجھ سے کرتے، اپنے دل کو بھی تیرے عشق میں بھرا ہوا تھا، اور اتنا بھرا ہوا تھا کہ تجھ کو دیکھنے کے بعد کسی کے دیکھنے کی حسرت نہیں رہی، تیری محبت کے بعد کسی کی محبت کی خواہش نہیں رہی، کیونکہ تیرا چہرہ دیکھنے کے بعد کوئی اور چہرہ آنکھوں میں جچتا ہی نہیں تھا۔ ہم کو کیا کہتے ہو؟ ہم پر کیا الزام رکھتے ہو؟ ہم کو کیا گالی دیتے ہو؟ ہم کہیں گے بجرم عشق تو امی کشند گوگائی تو نیز برسر بابا چہ خوش تماشائی۔ آقا، ہم نے دنیا میں اگر گالیاں کھائی ہیں تو یا عرش والے کی توحید کے لیے کھائی ہیں یا مدینے والے تیری محبت کے لیے کھائی ہیں۔ خونے نہ کردائیں کسیرا نہ کشتائیں، جرمم ہمی کے عاشق روح تو گشتائیں۔ آقا، ہمارا قصور اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ہم نے تیرے چہرے کو دیکھا، اور پھر اس چہرے کو دیکھنے کے بعد اور کسی کے چہرے کو دیکھنے کی ہمت، ہمارا دل چھوٹا سا ہے، اتنا سا دل ہے، اور یہ دل نبی کی محبت سے لبالب بھرا ہوا ہے، اور کسی کی محبت اس میں ڈالے جانے کی گنجائش ہی باقی۔ تمہارا دل بڑا بٹھل جتنا ہے، جس میں ملتان کی بھی محبت، پاک پٹن کی بھی، کلیر کی بھی، اجمیر کی بھی، چاچڑا کی بھی، مٹھن کوٹ کی بھی، بڑا ہے، ہمارا دل چھوٹا ہے، ہم کو کیوں گالی دیتے ہو؟ ہم نے تو کہا کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اور اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد کہ مدینے والے کے حکم کے سوا کسی کا حکم نہیں جچتا، اس کے چہرے کے سوا کسی کا چہرہ نہیں جچتا، اس کے طریقے کے سوا کسی کا طریقہ نہیں جچتا، اس کی بستی کے سوا کوئی بستی نہیں جچتی۔ تم نے اپنی گاڑی ملتان سے چلائی ہے، راستے میں تمسا بھی آتا ہے، کوٹ مٹن بھی آتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا آتا ہے۔ ہم اس گاڑی پہ ڈرتے ہوئے بیٹھتے ہیں، نہ جانے کب اس کا ڈیزل ختم ہو جائے۔ ہم تو بیٹھے ہی اس گاڑی میں ہیں جس کا کوئی سٹیشن آتا ہی نہیں، رکتی ہے تو یا مدینے میں رکتی ہے یا مکے میں جا کے رکتی ہے۔ ہم کو کیوں گالی دیتے؟ ہم نے بس دو ہی کو سب کچھ سمجھا، عرش والے کو خدا سمجھا اور فرش والے کو مصطفیٰ سمجھا، اور کسی کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے۔ تو دوستو، ہماری دعوت کا خلاصہ یہی ہے